یا ایک بات یاد رکھیے گا جو بڑا کلیئر میسج یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جب ایک مرتبہ ایک بڑا ملک جس طرح یوکرین اور روس کا یہی تقریباً سائز کا فرق، مطلب پاور اور طاقت کا فرض ہے جو پاکستان اور انڈیا کا ہے، جب ایک بہت بڑا ملک روس جیسا ملک پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے کسی ایسے ملک کے اوپر، یعنی 7-8 ارب ڈالر ڈیفنس بجٹ تھا یوکرین کا، اتنا ہی پاکستان کا ہے، جتنا 70-71 ارب ڈالر انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے اتنا ہی تقریباً روس کا بھی ہے، جب اتنا بڑا ملک حملہ کرتا ہے چھوٹے ملک پہ تو ممکن نہیں ہے اس کمزور ملک کے لیے کہ سرحدوں پر دشمن کو روک سکے، باؤنڈریز بریچ ہو جائیں گی، سرحدیں بریچ ہو جائیں گی، وہ اندر آئے گا ہی آئے گا۔ تو جب انڈیا نے پوری وار سٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ہم پاکستان کے نیوکلیئر تھریشولڈ سے نیچے رہتے ہوئے میسو فورس کے ساتھ پاکستان کا بارڈر پینیٹریٹ کریں گے، اسی لیے انہوں نے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس بنائے ہیں، اسی لیے انہوں نے رافیلز لائیں، اسی لیے انہوں نے اپنے میسائلز ڈیولپ کیے ہیں، اور ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی کہ فرسٹ سیلوو جو تھا میسائلز اور ایئر اسٹرائکس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیے انہوں نے یوکرین کے سارے، انڈیا کی بھی ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی ہے۔ آپ سے پوچھے بغیر ایک سرپرائز اٹیک اگر پاکستان پہ 4000 میزائل اور اسٹرائکس کر دیتے ہیں وہ ہمارے تمام کمانڈ کنٹرول سینٹرز کے اوپر، ہماری پاور اسٹیشنز پہ، بریجز پہ، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اس کے بعد انڈیا کی لاکھوں فوج اگر داخل ہو جاتی ہے 4-5 اسٹرانگ پوائنٹس کے ساتھ، پینیٹریٹ کرتی ہے، سندھ میں پینیٹریٹ کرتی ہے، لاہور پہ آتی ہے، سیالکوٹ پہ، گلگت بلتستان میں، کشمیر، ان تمام ریجنز میں وہ انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپ اگر داخل ہوتے ہیں تو آپ سرحد پہ ان کو نہیں روک سکیں گے۔ اور اگر وہ داخل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر لاہور پینیٹریٹ کرتے ہیں، وہ تو سیدھا ڈی ایچ اے میں پہنچیں گے جا کے، بیکاز ڈی ایچ اے فیز 6 فیز 7 جو اس وقت بالکل BRB کینال کے اوپر بنا ہوا ہے، برکی میں بنا ہوا۔ اور اگر دشمن، جس بات ہم نے ڈیفائن پہلے کی تھی کہ اگر یہ ہماری سرحدیں بریچ کر کے ہمارے اربن ایریاز میں آ جاتے ہیں، آپ نیوکلیئر ویپن کہاں استعمال کریں گے؟ آپ کو اربن وار لڑنی پڑے گی، اور وہ اربن وار اللہ نے آپ کو یوکرین میں دکھائی ہے کہ کیسے لڑی جائے گی۔ اس وقت غور سے دیکھیں یوکرین میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، کس طرح کانوائز کو ایمبوش کیا جا رہا ہے، کس طرح جنگیں ہو رہی ہیں۔ جو آرمڈ ڈویژنز ہیں وہ اربن انوائرمنٹ کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتے، ان کو پھنسایا جا سکتا ہے وہاں پہ، لیکن آپ کے پاس اس طرح کے پھر ہتھیار ہونے چاہیے، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل ہونے چاہیے، ATGMs ان سرفیس ٹو ایئر میسائل ہونے چاہیے۔ آپ اپنی آبادی کے، سویلین آبادی کے بھی ایک حصے کو تیار کریں، چند ہزار لوگوں کو تیار کریں جو ATGMs اور SAMs استعمال کر سکیں۔ آپ سارا پریشر آرمی پہ نہیں ڈال سکتے جس طرح یوکرین کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ آرمی پہلے ہٹ ہوگی، اور وہی ہوا ہے یوکرین میں، وہی انڈیا پلان کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ درست بات ہے، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور ہم یوکرین نہیں ہیں، ہماری آرمی بیٹل ٹرینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دشمن سے اتنے نزدیک ہیں، ہمارے شہر باؤنڈری سے، بارڈر سے اتنے نزدیک ہیں کہ دشمن نے ہماری اس کمزوری کو دیکھا ہے، اور اس ساری جنگ حکمت عملی جو اس نے بنائی ہے وہ یہی دیکھ کر بنائی ہے کہ ہم نیوکلیئر تھریشولڈ کے نیچے رہتے ہوئے پاکستان کے شہروں میں کیسے داخل ہوں گے۔ اور اب ہو یہی رہا ہے کہ یوکرین کے اندر روسی فوج جگہ جگہ داخل ہو چکی ہے، اور روسیوں نے براہ راست ان کے کیپٹل پہ حملہ کیا ہے کہ اس کو گھیرے میں لے کے ہم کیپٹل کیپچر کر لیتے ہیں، باقی علاقے جو ہیں ان کو ہم بائی پاس کر لیں گے۔ گراؤنڈ فورسز نیچے سے آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ہیلی بورن، ایئر بورن آپریشنز کر کے انہوں نے کیف کے آس پاس اپنے پورے بریگیڈ لینڈ کرنے شروع کر دیے۔ انڈینز بھی یہی پلان کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی ملٹری اسٹریٹجی، اور اگر انہوں نے یہ ڈپلائمنٹ انویژن پاکستان کے خلاف کی تو ہماری سرحدیں بریچ ہوں گی، ہم ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں بارڈر کے پاس، ہماری شہری کیجولٹیز ہوں گی، ہمارے آرمر کے لیے اپنے اربن ایریاز میں موو کرنا مشکل ہوگا، دشمن ہمارے اربن ایریاز میں داخل ہو جائے گا۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کو ATGMs چاہیے، SAMs چاہیے، وہ اربن وارفیئر جو سیالکوٹ کے کھلے میدانوں میں آپ پہلے 65 میں کر چکے ہیں، اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ بلٹ اپ ایریا بہت زیادہ ہے۔ یہ سب باتیں دشمن جانتا ہے، اور ہماری کمزوریوں کو، اور پھر سب سے بڑھ کر یوکرین کے اندر روس نے پہلے باغی گروپ تیار کیے تھے، دہشت گرد تیار کیے تھے، تمام یوکرینین شہروں کے اندر ان کے ایجنٹس موجود ہیں جو لوگوں پر حملے کر رہے ہیں، بجلی کاٹ رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، کار بلاسٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا نے بھی یہی کیا ہے پاکستان کے اندر، چاہے TTP ہو، BLA ہو، MQM ہو، گلگت بلتستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس ہوں، پنجاب کے اندر، ہر جگہ انہوں نے اپنے دہشت گرد بٹھائے ہوئے ہیں۔ 71 میں ایک مکتی بانی تھی، آج 10 مکتی بانیز ہیں۔ اور جب انڈیا پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرے کہ کیا پاکستان آرمی پہ آج حملے نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر، کیا ہم بھاری کیجولٹیز نہیں دے رہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر، ہو رہے ہیں نا، تو اگر انڈیا حملہ کرے گا اور پاکستان آرمی کے اوپر پشت سے حملے ہونے شروع ہو گئے تو پھر ہماری آرمی کیسے رسپونڈ کرے گی، پھر لوگ کیسے ڈیفینڈ کریں گے، پھر پینک اور کنفیوژن کا کیا حال ہوگا، اس وقت ہماری فوڈ سپلائی چین کا کیا ڈسٹربنس ہوگا، ہمارا فیول کہاں سے آئے گا،
کیا آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے گھروں میں خوراک اور غلے کے ذخیرے رکھو, چھت پہ سولر پینل رکھو؟ کیا آپ نے ٹرین کیا ہے سول ڈیفنس اور نیشنل گارڈز اور نیشنل کیڈٹ کور جو ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, آپ نے بند کروا دی 20 سال پہلے؟ کس لیے؟ ہمارے نوجوان ٹک ٹاک کھیلتے رہتے ہیں. فار گاڈ سیک ان کو کھینچ کے نکالو, نیشنل کیڈٹ کور کی تربیت کرواؤ, ڈسپلن کرو, آرگنائز کرو, ان کو یونٹس میں اور بٹالینز میں تقسیم کرو تاکہ وقت آنے پر کام آ سکے. یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جو کچھ میں پھر بتا رہا ہوں, جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے یہ ماڈل کہ سمجھ لو, دیکھ لو, جو غلطیاں کوتاہیاں یوکرین نے کی ہیں وہ نہ کرنا. جو اسٹریٹجی یوز نے ڈپلوائے کی ہے, انڈیا ڈپلوائے کرنے لگا آپ کے خلاف, اس کا رسپانس بلڈ کرو. دیٹ از دا ریزن کہ ہم یوکرین کی جنگ کو اتنا قریبی طور پر دیکھ رہے ہیں. حد ہو گئی ہے یہاں پہ کہ نہیں, اس حد تک غیر تربیت یافتہ تھے یہ لوگ یوکرینین کہ اب ان کا صدر حکومت ان سے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ پیٹرول بم لے کر روسی ٹینکوں کا مقابلہ کرو. بے شرم لوگو, اپنی قوم کو تیار کیوں نہیں کیا تھا؟ اب مروا رہے ہو اپنے سویلینز کو کہ پیٹرول بم لے کے جاؤ روسی ٹینکوں پہ حملے کرو. یعنی ایک طرف روسی ایٹمی طاقت اور اس کے جدید ٹینک, اور یہاں یہ قوم پیٹرول بم لے کے کھڑی ہوئی ہے. جاہل حکومتیں اپنی قوم کو اس طرح مرواتی ہیں. پاکستانی قوم سے, ملٹری قیادت سے, جی ایچ کیو سے میں کہوں گا فار گاڈ سے کہ حماقت نہ کرنا. تم کر رہے ہو یہ حماقتیں, اپنی قوم کو مرواؤ گے. میں ہر لیول پر بات کرتا ہوں جا کے, ایک ہی بات جواب مجھے ملتا ہے, انڈیا حملہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ کو اس نے لکھ کے گارنٹی دی ہے حملہ نہیں کروں گا. کیا نریندر مودی کو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ باولا کتا کسی بھی لمحے انپریڈکٹیبل ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ آپ نے 27 فروری کو انڈیا نے ایک چھیڑ چھاڑ کی, ڈال کوٹ کا ڈرامہ کیا, وہ صرف ٹیسٹ کر رہا تھا آپ کو کہ آپ کتنا رسپونڈ دیں گے. ہم نے معاف کر دیا انڈیا کو. ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے ابھینندن گرا دیا. ایکچولی افسوس کی جگہ ہے ہمارے لیے. ہم 9 جہاز گرا سکتے تھے, ہم نے 1 گرایا. ہم ان کے ساری کمانڈ کنٹرول کو تباہ کر سکتے تھے کشمیر میں, ہم نے معاف کر دیا. ان کو اندر جا کے مارا بھی, لیکن کچھ کیے بغیر واپس آ گئے. انڈیا نے دیکھ لیا کہ ہم جنگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں, ہم میں دم نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں, ہمارا موڈ نہیں ہے. انڈیا نے 4 مہینے کے بعد جا کے کشمیر ہڑپ کر لیا. اور اس کو پتا تھا کہ یہ ان کی قیادت اتنی کمزور ہے, اتنی خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی ہے کہ یہ کسی صورت میں جنگ نہیں کرے گی, میں جو چاہوں کر لوں. اس نے ٹیسٹ کر لیا آپ کو اور کشمیر ہڑپ کر کے لے گیا. اور ہمارے فارن منسٹر نے اس وقت اسٹیٹمنٹ دیا تھا, وار از ناٹ این آپشن, وار از آلویز دی آپشن. رشیا نے کہا ہے کہ ہم نے نیگوسیشنز آخر کے لیے رکھے ہوئے ہیں, پہلے ہم جنگ کر کے ٹھوکیں گے ٹھیک سے ان کو. یہ ایگزیکٹ اپوزٹ اسٹریٹجی پاکستان گورنمنٹ کی کہ جی ہم نیگوسیشنز کریں گے, وار از ناٹ این آپشن. ذلیل تو ہوں گے پھر آپ. جب یہ ذہنیت ہو قیادت کی, جو کہ ہماری اس وقت قیادت کی مینٹالٹی وہی ہے جو یوکرین کی قیادت کی تھی, اپنے آپ کو ایک خود فریبی دھوکے میں, ایلوژن میں رکھنا, یہ سوچتے رہنا کہ روس حملہ نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں, تیاری کرنے کی ضرورت کیا ہے, ایٹمی ہتھیار سرنڈر کر دو, فوج پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ڈیولپمنٹ کرو, اچھے اسکول بناؤ, اچھی سڑکیں بناؤ. سب کھنڈر ہو گیا, اچھے اسکول, اچھی تعلیم, سب فارغ ہو گیا آج یوکرین کا, کیونکہ دشمن کے ملک, دشمن کے ٹینک داخل ہو گئے ملک میں. لہٰذا اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان کی تمام وار کالجز کو, آرمی کو, جی ایچ کیو کو, ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ کو یوکرین کی جنگ کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. وار سٹڈیز کرائیں اس کے اوپر, وار گیمنگ کریں کہ کس طرح روس نے وہاں حملہ کیا, واٹ از ہیپننگ دیئر, یوکرین نے کیا غلطیاں کی, اب یوکرین ریزسٹ کیسے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, رشیا نے کیا اسٹریٹجی ڈپلوائے کی ہے. ایگزیکٹلی انویژن اسٹریٹجی انڈیا کی بھی یہی ہوگی, اور جو تباہی اور فساد مچا ہوا ہے یوکرین میں وہ پاکستان میں بھی مچے گا. آپ نیوکلیئر ویپن لاہور پہ اور سیالکوٹ پہ اور اپنے شہروں پہ, بارڈر کے شہروں پہ نہیں استعمال کر سکتے. آپ کو دشمن بریک کر لے گا, آپ کو پھر رسپانس اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم اس کو کیسے روکیں, کیسے پش بیک کریں, اپنی سول انوائرمنٹ کو, اربن انوائرمنٹ میں ہم اربن وارفیئر کے لیے قوم کو کیسے تیار کریں, فوڈ سپلائز, فیول سپلائز, ویپنز آرگنائز. یہ سب کام اب آپ کو کرنا ہے. اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے, ماڈل بنا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو جنگیں ایسے ہوتی ہیں, ایسے ہوتی ہیں, سیکھ لو کچھ اللہ کے بندے. لیکن پاکستان کے اندر مجھے کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی, اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم انسسٹنگ, بار بار انسسٹ کر رہا ہوں کہ جنگ آنی ہے. انڈیا کا لیول آف ڈپلائمنٹ اور جو ان کی پاگل پن اور دیوانہ پن ہے, ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی ان کے ساتھ جنگ نہ ہو چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں, کسی بھی لمحے. ایکچولی اٹ کین ہیپن اینی مومنٹ. ہر ایک کو آئیڈیا آ رہا ہے, انڈیا کو آئیڈیا آ رہا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی دا ریزن آئی ہیو بین سیئنگ دس کہ یوکرین کی جنگ پہ غور کریں. دیٹس وائی یو فائنڈ می, میں کوئی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں ہو رہا, آنے بری طرح سے, ہر طرح سے, چاہے عالمی جنگ لگے یا انڈیا ہم پہ حملہ کرے, یوکرین کی جنگ ہم پر افیکٹ کرے گی, کر رہی ہے. سو دیٹ از وائی آئی سے پاکستانی قوم سے بھی, لیڈرشپ سے بھی, پریپیئر یور سیلف فار دا ٹائمز. وی آر اینٹرنگ انٹو اے ٹائمز آف وار. ہم ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس کے اندر جنگیں, قحط, بیماریاں پھیلائی جائیں گی. آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیا؟ اور ایک نیا عالمی نظام بنایا جا رہا ہے جس میں یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو ہلاک کریں گے.
مضبوط حکمران اپنی قوم کو بچا کے رکھتا ہے. اگر وہ سنبھال کے رکھے اپنی قوم کو بچا کر، اس کا رول باپ کی طرح ہوتا ہے. مرواؤ نہیں اپنی قوم کو جیسے یوکرین والے نے مروا دیا. اپنی قوم کو سنبھالو، یہ ذمہ داری ہے آپ کی.